بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حدیث جبرائیل کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، میں آپ کو حدیث یاد دلاتے ہوئے آج آگے کا سبق شروع کر رہا ہوں۔ حدیث یہ تھی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب، کہ اچانک ہمارے درمیان ایک آدمی آیا جس کے کپڑے انتہائی سفید تھے، شدید و سواد الشعر، جس کے بال انتہائی کالے تھے، لا یری علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، جس کو ہم میں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا اور نہ اس پر سفر کے کچھ حالات ظاہر ہو رہے تھے، مسافر بھی نہیں لگ رہا تھا۔ حتی دنا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ ووضع کفیہ الی فخذیہ، اتنا قریب ہوا کہ آ کر کے آپ کے گھٹنے سے اپنا گھٹنا ملا لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ وَإِذَا هُوَ يَسْأَلْ عَنِ الْإِسْلَامِ قَالَ مَا الْإِسْلَامُ، تو دیکھا ہم کو معلوم ہوا کہ یہ اسلام کے بارے میں سوال کر رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وان تقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دو، وتحج البیت، اور بیت اللہ کا حج کرو، بیچ میں جو ہے وتصوم رمضان کے روزے رکھو، یہ بیان کیا۔ اس کے بعد ایمان کے بارے میں سوال کیا، مل ایمان، تو آپ نے جواب دیا کہ ایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وبالقدر خیرہ وشرہ۔ تو ایمانیات کے جو 6 ارکان ہیں ایمان کے پورے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو اسلام کے ارکان تھے اس کی تفصیل ایک دوسرے درس میں، جو فقہ کا درس ہوتا ہے، اس میں تو وہ چیز آ رہی ہے، اور ابھی ہم نماز کے مسائل اس میں بیان کر رہے ہیں۔ جو عقائد کی تفصیل تھی اس حدیث میں جو شامل ہے وہ آپ کے یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اس میں ایمان باللہ کے بارے میں بات آ گئی، ایمان بالملائکہ کے بارے میں بات آ گئی، ایمان بالکتب کے بارے میں بات آئی۔ اب شروعات ہم کریں گے ایمان بالرسل کے بارے میں، رسولوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، ایمان بالرسل، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس سلسلے میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن میں اور حدیث میں، وہ 2 لفظ ہے، ایک الرسول ہے اور ایک النبی ہے۔ رسول کی جمع رسول استعمال کی گئی قرآن میں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ رسول ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اور نبی کی جمع انبیاء استعمال کی جاتی ہے، تو انبیاء، نبیین، نبیین یہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، النبیین، النبیون، تو یہ واون والی جمع ہے، اور الانبیاء اس کو جمع مکسر کہتے ہیں، اس کو جمع سالم کہتے ہیں، تو دونوں جمع اس کی استعمال کی جاتی ہے نبی کی۔ تو نبی کے تعلق سے دونوں جمع آئی ہوئی ہے، رسول کے تعلق سے رسول جمع آئی ہوئی ہے۔ قرآن میں رسول بھی استعمال کیا گیا ہے اور نبی بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس بحث میں آج کا جو درس ہے اس میں پہلے آپ کے سامنے یہ بیان کریں کہ دونوں کے معنی کیا ہوتے ہیں عربی زبان کے لحاظ سے۔ جہاں تک نبی کی بات ہے تو اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ نبی یہ نباؤن، نباؤن، سورہ نبا 30ویں پارے کے شروع میں پڑھ دیں نا، سورہ نبا، یسألونک عن النبأ العظیم۔ تو اس سلسلے میں نبی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نباؤن سے لیا گیا ہے، نباؤن۔ نباؤن کے معنی عربی زبان میں خبر کے ہوتے ہیں، نیوز، کوئی بھی بڑی عظیم خبر ہو تبھی کہتے ہیں نباؤن، عام خبروں کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ تو قیامت کی خبر جیسے تو بڑی اہم خبر ہے تو اس کو نباؤن کہا قرآن میں، یسألونک عن النبأ العظیم۔ تو اصل اس کے معنی نباؤن کے خبر کے ہیں۔
اور ایک نبی چونکہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے خبر آتی ہے، وحی آتی ہے، اور وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ میرے پاس اللہ کے پاس سے یہ خبر آئی ہے، اس لیے اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو نبأ کے اصل معنی خبر کے ہیں، اور نبی اس لیے کہا جاتا ہے اس آدمی کو جس کے پاس خبر کہاں سے آتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے آتی ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے کہ اس خبر کو وہاں سے جو آتی ہے حاصل کرتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے، یہ نبی کہلاتا ہے۔ یہ ایک قول ہے اس سلسلے میں کہ نبأ کے معنی خبر کے ہوتے ہیں۔ دوسری بات یہ پیش کی جاتی ہے کہ نبی یہ نبوتن سے لیا گیا ہے۔ عربی میں ایک دوسرا لفظ ہے نبوتن، نبوتن، النبوت، اس میں نون با واو ہے، پہلے میں نون با حمزہ ہے، اور یہ نبی دونوں سے بن سکتا ہے لفظ کے لحاظ سے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں اونچی جگہ کے، عربی زبان میں اس کے معنی اونچی جگہ کے ہوتے، جیسے ٹیلا ہے، کبھی آپ جاتے ہیں بعض جگہیں ذرا اونچی ہوتی ہیں تو وہاں لوگ جا کے پکنک وغیرہ مناتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آپ جگہ جگہ جو ہے رہتا ہے زمین میں کچھ جگہیں اونچی ہو جاتی ہیں، اس کو ٹیلا کہہ لیتے ہیں، عربی میں ربوتن بھی اس کے لیے آتا ہے، اس کو عربی میں نبوتن کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جگہ جگہ راستے میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ پتھر گاڑ کے رکھتے ہیں، جو ایک علامت ہے، سائن ہے، یعنی اس کو کہ اتنے کلومیٹر ہو گئے، یا اس کے بعد آپ کو یہ جانا ہے، اس کے بعد آپ کو یہاں جانا ہے، یہ راستہ پھر یہاں جاتا ہے، جگہ جگہ بورڈ نظر آتے ہیں نہیں؟ تو ابھی تو لوگ اوپر لگا دیتے ہیں، ورنہ پچھلے زمانے میں صرف راستے میں پتھر لگا کر کے اسی پر جو ہے وہ لکھتے تھے یا نشان لگاتے تھے۔ جگہ جگہ راستوں میں پتھر، ابھی بھی راستوں میں پتھر موجود ہیں ابھی بھی، لیکن ساتھ میں اب اوپر بھی بورڈ، جو کہ اب زمانہ بدل گیا ذرا، اوپر بھی بورڈ ہو گئے ہیں۔ تو پہلے یہ راستوں کے جو پتھر ہوتے تھے جس میں نشان ہوتا تھا کہ کتنے کلومیٹر آگئے، یا یہ کہ اس کے بعد یہ راستہ کہاں جاتا ہے، اس طرح کے ڈیٹیل ہوتے تھے، تو اس کو بھی عربی میں نبوتن کہا جاتا ہے۔ اب اس کے لحاظ سے نبی کا معنی سوچئے، اونچی جگہ ہے، ایک نشان ہے جس کے ذریعے سے پتہ معلوم ہوتا ہے، ایڈریس معلوم ہوتا ہے کہاں جانا ہے، تو نبی اس کا مقام اونچا ہوتا ہے، مقام اونچا ہوتا ہے، اس لحاظ سے وہ نبی ہے۔ اور یہ نبی لوگوں کو راستہ بتاتا ہے، اس کے لحاظ سے وہ نبی ہے، یعنی وہ جو عربی زبان میں عربی لغت کے لحاظ سے جو معنی ہے، نبی کے اندر وہ معنی بھی پایا جاتا ہے، خبر دینے کا معنی بھی ہے اور یہ معنی بھی موجود ہے۔ یہ کس کے تعلق سے بات چل رہی تھی؟ نبی کے تعلق سے۔ جہاں تک رسول کی بات ہے تو رسول، ابھی ہم نے آپ سے کہا اس کی جمع رسول بھی استعمال کی ہے، اور یہ کبھی کبھی مرسل بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مرسل۔ وہ حدیث والے میں بھی آپ کو ایک مرتبہ مرسل آیا تھا، مرسل، اِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ، مرسلون یہ قرآن میں آیا ہوا، اس کی جمع مرسلون، اس کے معنی ہوتے ہیں بھیجے گئے، بہت سے لوگ ہیں تو بھیجے گئے، تو رسول بھی ہے اور مرسل بھی ہے۔ مرسل کے معنی تو واضح ہے کہ اس کو بھیجا گیا، رسول کے معنی، رسول کسے کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ کوئی بھی جو پیغام پہنچانے والا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے۔ ایک ہے مرسل، مرسل کے معنی جس کو بھیجا گیا، جس کو بھیجا گیا، اور ایک ہے رسول، رسول کے معنی جو پیغام پہنچانے والا ہے، رسول۔ رسالتن کہتے ہیں میسج کو، جیسے آپ جانتے ہیں کہ جو میسج کو رسالہ کہتے ہیں، عربی میں رسالہ، اور اس رسالہ کو، اس میسج کو پہنچانے والا کیا ہوتا ہے؟ رسول ہوتا ہے، جسے آپ انگلش میں میسنجر کہہ لیتے ہیں۔ یہ اس کا لفظ کے لحاظ سے معنی ہوتا ہے رسول کا۔ مرسل کا معنی سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور رسول کا، مرسل کے معنی
جس کو بھیجا گیا ہے. یعنی رسول کے معنی میں، مرسل کے معنی میں عربی زبان کا تھوڑا فرق ہوتا ہے. مرسل کے معنی جس کو بھیجا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان رسولوں کو بھیجا ہے، یہ رسول بھیجے گئے ہیں، اس لحاظ سے ان کو مرسل کہا جاتا ہے. اور رسول کے معنی جو پیغام پہنچانے والا ہے، میسج کو پہنچانے والا ہے. تو یہ رسول ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے، رسالہ آتا ہے، میسج آتا ہے، اس کو یہ اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. اس لحاظ سے ان کو رسول کہا جاتا ہے. یہ عربی زبان کے لحاظ سے لفظ کے معنی ہوا. پہلے یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. میں اس لیے اس پر اتنی تاکید کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں یہاں کے ایک بڑے لیڈر پہلے کے جو وہ مصر گئے، تو مصر کے اخبار میں ان کے لیے عربی میں جب ہیڈنگ بنائی تو رسول السلام لکھا. اس میں کیا لکھا تھا؟ رسول السلام. اردو میں اس کا معنی ہوا، السلام کے معنی امن، یعنی پیس، جسے انگلش میں کہتے ہیں. یعنی انگلش میں کہنا تو کہیں گے پیس میسنجر، امن کا پیغامبر. یہ اردو میں معنی ہوتا ہے اس کا، فارسی سے لیا ہوا لفظ. تو یہ گاندھی کے بارے میں جب یہ مصر گئے تو یہ ہیڈنگ لگائی لوگوں نے. تو اس زمانے میں ایک بحث شروع ہو گئی کہ یہ غیر مسلم کے لیے رسول کہہ دیا، غیر مسلم کے لیے رسول کہہ دیا. رسول کہنا کیسے صحیح ہے؟ ایک پورا جو ہے وہ مسئلہ اخباروں میں چلا. اس کے بعد تو رسول کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا. اسی لحاظ سے جبرائیل علیہ السلام بھی رسول ہیں اور بھی رسول ہیں، دوسرے انبیاء بھی وہ رسول ہیں، کیونکہ وہ پیغام پہنچانے والے جبرائیل علیہ السلام بھی ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں. تو ان سب کو اس کے لحاظ سے رسول کہا جاتا ہے. اب ہم جس رسول کی بات یا نبی کی بات کریں گے یہ خاص ہے. یہ میں آپ کو عربی زبان کے لحاظ سے معنی سمجھا رہا تھا، لیکن یہ نبی کا لفظ اور رسول کا لفظ خاص ہے، جس میں آج اب ہماری بحث ایمانیات میں شروع ہوگی، عقائد میں شروع ہوگی. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو انسانوں میں سے ہیں، کیونکہ فرشتوں کی بات پہلے آ چکی ہے. جب بھی ایمان بالرسل بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ رسول ہے جو انسانوں میں سے ہیں. فرشتوں پر ایمان تو ہو چکا، فرشتوں میں بھی ہے، لیکن جو انسانوں میں سے ہیں اور جن کو رسول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، ان کے پاس پیغام بھیجتا ہے، تو ہم ان کے بارے میں بحث کریں گے. تو جب ہم الرسول کہتے ہیں اس کے اندر خاص معنی پیدا ہوتا ہے. خاص معنی یہ ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام دے کر کے بھیجا ہے، جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، یہ رسول ہوتے ہیں. یہ رسول ہوتے ہیں. یہ خاص لفظ ہو گیا. آج ہم بھی اگر اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں تو ہمیں رسول نہیں کہا جا سکتا. اب کیا کہتے ہیں ان کے لیے؟ داعی کہتے ہیں. رسول نہیں کہا جاتا، نبی نہیں کہا جاتا. تو جس ایمان کی ہم اب بحث شروع کر رہے ہیں، ایمان بالرسول یا ایمان بالنبی، یہ ایک بحث کیا ہے؟ خاص ہے ان انبیاء کے بارے میں، ان رسولوں کے بارے میں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے وحی آتی تھی اور یہ پیغام انہوں نے دوسروں تک پہنچایا. عربی زبان کے لحاظ سے ہم اس کی بحث نہیں کرنے والے کہ وہ زبان کے لحاظ سے تو رسول کہہ سکتے ہیں نا، نہیں. وہ زبان کے لحاظ سے رسول کہنے جائیں گے تو پھر مسئلہ کیا پیدا ہوگا کہ یہ بھی رسول ہیں، وہ بھی رسول ہیں. آپس میں چیزیں کیا ہو جاتی ہے؟ گڑبڑ ہو جاتی ہیں، کنفیوژن. اس کی وجہ سے جو ہے آدمی کو بہت زیادہ کنفیوز ہوتا ہے آدمی. تو یہ ساری چیزیں پیدا ہو جائیں گی. تو یہ لفظ چاہے رسول کا ہو چاہے نبی کا ہو، ہم کس کے لیے استعمال کریں گے؟ جن کے لیے استعمال
کیا گیا ہے اور جن کے بارے میں ثابت ہے کہ فلاں نبی ہیں اور فلاں رسول ہیں، ہم انہی کے لیے استعمال کریں گے۔ جہاں تک عربی زبان کے لحاظ سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا، اس میں ہمیں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہے، اس کا معنی یہی ہوتا ہے رسول کا۔ نبی کا معنی بھی جو ہوتا ہے میں نے آپ کو بیان کر دیا، لیکن ہماری جو ایمانیات میں بحث ہوتی ہے ان رسولوں اور انبیاء کے بارے میں ہے جو قرآن میں ذکر کیے گئے اور جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، جن کا تذکرہ نہیں بھی ہے، ان سب پر ایمان کے بارے میں جو بحث ہے وہ یہ ہے۔ تو یہاں سے ہماری بات شروع ہو رہی ہے ایمان بالنبی، یا کہ ایمان بالرسول کی۔ رسول کا لفظ استعمال کرتے ہیں کیونکہ رسول میں نبی خود بخود آ جاتا ہے۔ تو ایمانیت میں، ایمان بالرسول میں پہلی بحث ہم یہی بیان کریں گے کہ کیا نبوت اور رسالت مردوں کے ساتھ خاص ہے یا ہاں کوئی عورت بھی نبی ہو سکتی ہے؟ ہاں یہیں سے شروع کریں گے۔ نبی کی تعریف کرتے ہیں بعض لوگ، تو نبی کی تعریف کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ رجل، یعنی اس میں باقاعدہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ رجل۔ جن لوگوں نے بھی یہ تعریف کی ہے رجل کی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کے نبی ہونے کے قائل نہیں ہے۔ تو نبوت اور رسالت یہ کیا مردوں کے ساتھ خاص ہے یا کوئی عورت بھی نبی ہو سکتی ہے؟ یہ پہلی بحث ہے، میں آپ کو وہ بیان کر رہا ہوں۔ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کوئی عورت رسول نہیں ہو سکتی۔ عورتوں میں سے، خواتین میں سے کوئی رسول نہیں تھی، اس پر سب کا اتفاق ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل اجماعی مسئلہ ہے، کوئی عورت رسول نہیں ہوئی ہے۔ دوسرا مسئلہ، عورت نبی ہو سکتی ہے یا نہیں، تو اسی کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ عام طریقے سے اہل علم کی رائے یہی ہے کہ عورتوں میں سے کوئی نبی بھی نہیں گزری ہے، عورتوں میں سے کوئی نبی بھی نہیں گزری ہے۔ نبوت اور رسالت دونوں مردوں کے ساتھ خاص ہے، عورتوں میں سے کوئی نہیں گزری ہے۔ ٹھیک ہے، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں گزری۔ جنہوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ مردوں کے ساتھ خاص ہے، انہوں نے دلیل لیا ہے قرآن کی اس آیت سے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا ہے مگر مردوں کو جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ تو آپ سے پہلے بھی ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، وہ کون سے بھیجے ہیں؟ مردوں میں سے بھیجے ہیں جن کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت سے دلیل لیتے ہیں جو کہتے ہیں رسالت اور نبوت دونوں خاص ہے۔ جہاں تک رسول ہونے کی بات میں نے آپ سے کہا کہ اس پر بالکل اجماع ہے، کیونکہ اس آیت میں ارسلنا کا لفظ ہی استعمال کیا گیا۔ جو لوگ کہتے ہیں نبی عورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس آیت کے تعلق سے کہ اس میں کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مرد۔ تو اس میں ارسلنا کہا ہے، جو رسول کے لیے بات ہوئی، نبی کے لیے بات نہیں ہوئی، یہ نبی ہونے کی نفی نہیں کی گئی ہے۔ میں نے اسی لیے تھوڑا سا سمجھایا تھا آپ کو کہ مرسل، رسول اور نبی کے معنی عربی میں کیا ہیں۔ ارسلنا ہی سے مرسل بنتا ہے، یعنی جس کو بھیجا گیا۔ ارسلنا کے معنی ہم نے بھیجا، اسی سے مرسل بنتا ہے۔
تو اس آیت کے تعلق سے یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مرد. اس میں رجال کا لفظ آیا ہوا ہے آیت کے اندر، اور جب رجال کا لفظ آیا ہے تو یہ رجل کی جمع ہے، اور رجل جانتے ہیں کن کے لیے کہا جاتا ہے؟ مرد کے لیے کہا جاتا ہے. لیکن وہ ارسلنا کے لفظ کو پکڑ کر کے تھوڑا یہ کیا کہ یہ تو رسولوں کی بات ہو گئی کہ عورتوں میں سے کوئی رسول نہیں، لیکن مردوں یہ نبی کی بات آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں نبی کے ہونے کی نفی نہیں ہوتی ہے. یہ پہلی بات جو تھی اس مسئلے کے تعلق سے. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ عورت نبی ہو سکتی ہے، صرف ہو ہی نہیں سکتی بلکہ کہتے ہیں کہ عورتیں نبی ہوئی ہیں، اور جن عورتوں کا نام نبی ہونے کے تعلق سے پیش کرتے ہیں کہ فلاں فلاں عورتیں نبی تھیں، ان کے نام میں آپ کو پیش کرتا ہوں. حوا، سب سے پہلے حوا، سارہ، ہاجر، ابراہیم علیہ السلام کی دونوں بیویاں. حوا آدم علیہ السلام کی بیوی، سارہ، ہاجر، ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں، اور مریم یہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں ام موسیٰ. اس میں تھوڑا سا اس کے ساتھ کی جو ہے آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کے تعلق سے بھی بعض لوگوں کا یہ. لیکن ام موسیٰ کا جہاں تک مسئلہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا، تو ان کے تعلق سے وحی کی بات آئی ہوئی ہے، ان کے تعلق سے وحی کرنے کی بات، الہام کرنے کی بات آئی ہوئی ہے. جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ نبیاں ہیں، ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف مریم کو مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے. بعض ایسے ہیں کہ مریم، سارہ اور ہاجر کو مانتے ہیں، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ. لیکن یہی عورتیں ہیں جن کے نام لیے میں نے، انہی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نبیہ تھیں، یہ نبیہ رہی ہیں. اردو میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے یہ کر رہا ہوں، کبھی کبھی آپ سنتے ہوں گے مختلف خطبہ سے بیان کرتے ہوئے، تو یہی کہتے ہیں کہ حوا علیہ السلام، سارہ علیہ السلام، ہاجر علیہ السلام، مریم علیہ السلام. جیسے کہتے ہیں آدم علیہ السلام، وہ تو علیہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ مرد ہیں، عورت ہونے کی وجہ سے کیا کہتے ہیں؟ علیہ. جتنے لوگ بھی علیہ کہتے ہیں، علیہ السلام، یہ سب اسی قول کا حصہ ہے کہ وہ اس کو کیا مانتے ہیں؟ نبیہ مانتے ہیں کہ یہ نبیہ تھی، اور اسی وجہ سے ان کو جب نام آئے گا تو کیا کہتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نبیہ تھی، ہاجر علیہ السلام، سارہ علیہ السلام. آسیہ کے بارے میں کم لگاتے ہیں. ام موسیٰ کا چونکہ نام میں نہیں ہے، صرف ام موسیٰ، اس لیے وہ زیادہ نہیں آتا ہے. مسئلہ زیادہ کن کا رہتا ہے؟ مریم علیہ السلام کا، حوا علیہ السلام. جب بھی اردو میں آپ کسی خطیب کی زبانی یہ سنیں کہ وہ علیہ لگاتا ہے علیہ السلام، تو سمجھ جائیے کہ وہ گویا کی انڈائریکٹ طریقے سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نبیہ تھیں. کیونکہ آدم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہی طریقہ رہا کہ جتنے بھی نبی ہیں جب ان کا نام آئے تو ان کو علیہ السلام، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آئے تو صلاۃ و سلام دونوں، اور جب صحابہ کرام کا آئے تو رضی اللہ عنہم. تو اسی ترتیب سے یہ علیہ السلام کا یہ سلسلہ چلتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں وہ لوگ علیہ السلام. ٹھیک ہے. یہ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نبیہ تھیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ نبی ماننے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جن میں ان کے پاس وحی بھیجنے کی بات آئی ہوئی ہے یا وحی کرنے کی بات آئی ہوئی ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے تعلق سے بھی قرآن میں یہ بیان آیا ہے. مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات آئی ہوئی ہے. تو اس کے لحاظ سے وحی، اور یہ کہتے ہیں کہ وحی یہ نبی کے پاس ہی آ سکتی ہے.
نبی ہو یا رسول ہو، رسول ذرا اور اونچا درجہ ہے، تو چلو ہم رسول نہیں کہتے تو کم سے کم کیا ہونا چاہیے؟ نبی ہونی چاہیے، یہ دلیل ہے ان کی۔ اسی طرح صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، کمل من الرجال کثیر وکمل من النساء، پھر ان کے عورتوں کے جو ہے نام ہیں کہ مردوں میں تو بہت سے لوگ کامل ہوئے لیکن عورتوں میں سے چند ہوئی ہیں، ان میں ان کے نام بیان کیے گئے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں کہ کامل ہونے سے مراد یہاں پر ان کا نبی ہونا ہے، ورنہ اور کس لحاظ سے کمال کی بات کہی جائے گی؟ تو قرآن میں وحی کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے لیے، مریم علیہ السلام کے لیے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا ہے۔ قرآن میں بیان ہے نہیں اس کا، مریم کے پاس باقاعدہ فرشتہ آیا ہے، فرشتے نے آ کے روح پھونکا تو وہ جو ہے حمل سے ہوئی ہے۔ جب ان کے پاس فرشتہ آیا ہے، ساری چیزیں ہوئی ہے، تو اس کا مطلب کہ یہ نبیاں ہیں، نبی ہیں، یہ باتیں کہی جاتی ہیں۔ بہرحال جو لوگ بھی ان کو نبی نہیں مانتی یا عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں گزری ہے یہ بات کہتے ہیں، وہ ان ساری باتوں کا جواب یہ دیتے ہیں، اور یہ جواب صحیح بھی ہے، یعنی میں اس کو صحیح مانتا ہوں، وہ یہ ہے کہ صرف وحی کرنے سے نبی کا ہونا لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ اوحا وحی کا یہ لفظ شہد کی مکھی کے لیے بھی قرآن میں آیا ہوا ہے۔ وَأَوْحَا إِلَى النَّحْلِ، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، تو قرآن میں یہ اوحا کا لفظ شہد کی مکھی کے ساتھ بھی آیا ہوا ہے۔ اسی طرح سے فرشتے کا کسی کے پاس آنا اس کے نبی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ جیسے فرشتے تو مختلف لوگوں کے پاس بھی آئے ہوئے ہیں انسانی شکل میں ہی، اصلی شکل میں تو خیر آئیں گے تو کوئی پہچانے گا نہیں۔ 3 آدمیوں کے پاس بنی اسرائیل کے فرشتے کا آنا ہوا ہے۔ آپ میں سے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہوگی فرشتوں کی، وہ نہیں جانتے ہیں، وہ انسان کی شکل میں رہے ہوں گے تو نہیں جانتے ہوں گے، کبھی آ کر کے آپ کی مدد کر کے چلے گئے ہوں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے۔ تو فرشتے کا آ جانا یا وحی کا لفظ استعمال کرنا، اس سے دلیل لینا کہ وہ نبی ہیں یا نبیہ ہیں، یہ دلیل کافی نہیں ہے۔ جبکہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر مردوں کو، اور یہ جو بھیجنے کی بات ہے یہ عام ہے، نبی کے لیے بھی رسول کے لیے بھی۔ نبی کو بھیجنے کے لیے بھی کہا جائے گا، لفظ استعمال کیا جائے گا تو ارسلنا لفظ ہی استعمال کیا جائے گا اس کے لیے بھی، کیونکہ وہ انبانا نہیں کہا جاتا ہے اس کو نبی کو بھیجنے کے لیے۔ انبانا کے معنی خبر، انبا کے معنی خبر دینے کے ہوتے ہیں، تو لفظ تو یہی استعمال کیا جائے گا۔ اس لیے قرآن کی یہ آیت چونکہ بہت واضح ہے اس بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بالکل کلیئر بیان کیا کہ آپ سے پہلے مردوں ہی کو بھیجا گیا ہے، جتنے بھی نبی اور رسول ہوں گے سب کی سب کیا ہوں گے؟ مرد ہی ہوں گے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ ہم یہ سب باتیں کوئی جذباتی انداز میں کہ ہم مرد ہیں اس لیے ہم جو ہے اس پہلو کو ہی زیادہ، یا کسی جو ہے خاتون کے سلسلے میں کوئی تنقیص، عورت کی تنقیص، ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے۔ یہ صحیح بات یہ کہ نبوت اور رسالت کی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے ہاں مرد کا ہونا ضروری ہے۔ اس پہلو سے بھی اگر آپ سوچیں تو جو ذمہ داری ہے یہ ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آئی تو صرف میرے لیے آئی ہے، مجھے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں وہ مرد بھی ہیں اور عورت بھی ہیں۔ ایک عورت کسی مرد کے پاس جا کے کیسے پہنچائے گی اللہ تعالیٰ کا یہ؟ تو یہ نبی اور رسول کی ذمہ داری جو متعین کی گئی ہے اس کے لحاظ سے بھی اگر آپ سوچیں تو نبوت اور رسالت کا یہ بوجھ اس کے لیے مردوں کے کندھے ہی مناسب ہیں کہ ان کو ہی یہ ذمہ داری ملنی چاہیے، ان کو ہی نبی اور رسول ہونا چاہیے۔ تو یہ بات تھی پہلی بات ہماری کی، ہم اسی پر چلیں گے کہ کوئی نبی یا رسول عورتوں میں سے نہیں گزرا ہے، سب مردوں میں سے ہیں، اور اسی لیے بعض خواتین ان کے تعلق سے
اس عقیدے کے ساتھ کہ یہ نبیہ تھی ہم علیہ السلام نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، زبان پر جاری ہو گیا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس نیت سے ہم نہیں کہیں گے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں بہت سی چیزیں ایسی آئی ہیں، میں آپ کو کچھ مثالیں دے رہا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو کبھی بھی امام ابوبکر صدیق نہیں کہتے ہم لوگ، عمر کا نام آئے تو کبھی بھی امام عمر نہیں کہتے، لیکن اس کے مقابلے میں حسن تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، امام کے ساتھ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام حسن رضی اللہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ پیش ہو۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے مرتبے میں کمی یہ مقصد نہیں ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے، اس سے بھی اعتراض نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں سب سے افضل کون ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پہلے خلیفہ بھی ہے۔ اگر خلیفہ ہونے کے لحاظ سے امام کہتے ہیں تو پہلے خلیفہ ہیں، وہ مستحق ہیں کہ ان کو کیا کہا جائے؟ امام کہا جائے، لیکن ہم ان کو نہیں کہتے۔ تو یہ امام کا لفظ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ جوڑنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ شیعوں کے جو 12 امام اس ترتیب میں وہ آتے ہیں تو وہ امام کا لفظ استعمال کرتے تھے، ان کے ذریعے سے ہمارے پاس بھی یہ چیز آئی کہ ہم امام کہتے ہیں، اور اس وقت ہم اس کو تو محسوس نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے پاس دوسروں کے ذریعے سے آئی ہے اور انہی کے واسطے سے یہ چیز آئی تو ہم اسے استعمال کرتے ہیں۔ یہ علیہ السلام کا معاملہ بھی ایسی، جو نبی ہونے کے قائل تھے ان کی طرف سے وہ چیز آئی اور اسی کو ہم استعمال بھی کر لیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ ہے جو تمہیدی مسائل مانے جاتے ہیں نبی اور رسول کے تعلق سے، وہ ہے کیا نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ نبی اور رسول میں کوئی فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہیں؟ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ یہ مسئلہ لوگوں کے لیے زیادہ پریشان کن اس سے بھی بنا کہ بہت سے رسولوں کے نام جو قرآن میں آئے ہیں ان میں سے کبھی ان کے نام کے ساتھ رسول آیا ہے اور کبھی نبی بھی آیا ہے، اور ایک حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے رسول یعنی نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہ انت اول الرسل، کہ آپ پہلے رسول ہیں دنیا والوں کی طرف بھیجے گئے، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو ان سے پہلے لوگ تھے وہ رسول نہیں تھے، ان کو نبی تو کہا جائے گا لیکن رسول نہیں کہا جائے گا۔ اس سے فرق کی بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، اس سلسلے میں لوگوں سے تھوڑا دو طرح سے افراط اور تفریط، دو طرح سے لوگوں کی گمراہیاں جو اس میں ہوئی ہیں۔ پہلے یہ کہ سرے سے بعض لوگوں نے انکار کر دیا نبی اور رسول میں فرق ہونے کا، یہ افراط ہے، یہ افراط ہے اس معاملے میں، یعنی سرے سے فرق کا آپ انکار کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ ہر نبی رسول ہے اور ہر رسول نبی ہے۔ یہ افراد کا معاملہ ہوا، گمراہی میں یہ افراد کا معاملہ ہے کہ ہر نبی کو آپ نے کون سا درجہ دیا؟ رسول کا درجہ دے دیا، اور یہ نہیں مانا کہ ان کے درمیان کوئی فرق بھی ہے۔ تفرید کا درجہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو نبی کہا گیا جبکہ ان کے بارے میں رسول بھی آیا ہوا ہے، کیونکہ دونوں میں جو فرق بیان کیا گیا اس سے یہ چیزیں پیدا ہوئی ہیں۔ جیسے بعض لوگوں نے نبی اور رسول کے درمیان فرق کرتے ہوئے یہ کہا کہ رسول کی اپنی شریعت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ملتی ہے وہ شریعت دے کر کے بھیجا گیا ہے، نبی دوسرے کی شریعت کا تابع ہوتا ہے، اس کو کوئی شریعت نہیں دی جاتی ہے۔ اس کے لحاظ سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دونوں ایک ساتھ ہی ہیں۔ شریعت کس کو دی گئی تھی؟ ہارون علیہ السلام کیا ہوئے؟ تو اس میں بھی تھوڑا یعنی جو دونوں میں فرق کرنے کی باتیں کی گئی ہیں اس سے بھی کہیں کہیں یہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ بعض انبیاء کے تعلق سے کہ یہ صرف نبی تھے رسول نہیں تھے۔ اگر نبی کہتے ہیں تو رسول کا درجہ بہرحال نبی سے اونچا ہے،
تو ان کے حق میں تھوڑی کمی ہو جاتی ہے اگر ہم اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں۔ تو ذرا دونوں پہلو کو، افراط اور تفریط دونوں پہلو کو سامنے رکھ کر کے، دونوں سے ہٹ کر کے جو صحیح راستہ ہے، نبی اور رسول کا فرق ہے یہ مانتے بھی ہیں، اور کسی بھی نبی کے تعلق سے اگر رسول کا کہیں بھی لفظ آیا ہے قرآن میں ان کے لیے تو پھر ہم ان کو اس درجے سے نیچے نہیں اٹھاتے۔ دونوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو اسی سلسلے میں پہلی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نبی اور رسول کے فرق کے تعلق سے جو واضح دلیل موجود ہے وہ صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، جو یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے۔ اب اس کے بعد نبی اور رسول کا فرق کیا ہے، ہم کیسے فرق کریں دونوں میں نبی اور رسول کے تعلق سے؟ عام بات جو اس سلسلے میں لوگوں میں بہت مشہور ہے وہ یہ ہے نبی اور رسول کے تعلق سے کہ رسول اسے کہتے ہیں جس کی طرف وحی کی جاتی ہے اور اس وحی کی تبلیغ کا اسے حکم دیا جاتا ہے۔ عام طریقے سے لوگوں میں جو بات مشہور ہے وہ یہ، پہلی بات یہ جو اقوال ہے نبی اور رسول کے درمیان فرق میں، یہ پہلی بات میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ رسول وہ ہے جس کے پاس وحی آتی ہے اور اس وحی کی تبلیغ کا اسے حکم دیا جاتا ہے، لوگوں تک پہنچانے کا۔ بلغ ما انزل الیک، جو بھی آپ کے اوپر نازل کیا گیا اسے لوگوں تک پہنچائیے۔ اور نبی وہ ہے جس کے پاس اللہ کے پاس سے وحی تو آتی ہے لیکن اسے پہنچانے کا حکم نہیں دیا جاتا۔ اسی قول کے لحاظ سے عورتیں بھی نبی ہوتی ہیں، جو ابھی بات چل رہی تھی وہ اصل میں یہی مسئلہ ہے۔ جو یہ فرق کرتے ہیں، نبی وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آتی ہے لیکن اس کو پہنچانے کا حکم نہیں دیا جاتا کہ آپ لوگوں تک پہنچائیے، اسے نبی کہا جائے گا۔ رسول کو وحی آتی ہے اور پہنچانے کا، تبلیغ کا حکم بھی رہتا ہے۔ نبی کو صرف وحی آتی ہے، تبلیغ کا حکم نہیں رہتا۔ بالکل اگر مختصر لفظوں میں کہیں تو یہی بات ہے۔ رسول کو وحی بھی آتی ہے، تبلیغ کا حکم بھی ہوتا ہے۔ نبی کے پاس وحی آتی ہے، تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا ہے۔ یہ بات بہت مشہور ہے لوگوں کے درمیان، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ صحیح، نبی اور رسول کے فرق میں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ پہلی بات کیوں صحیح نہیں ہے؟ پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کے وحی بھیجنے کا فائدہ کیا ہے اگر اسے تبلیغ کا حکم ہی نہیں دیا گیا؟ یہاں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے امت کے لوگوں کو بھی آپ کی دعوت کو پہنچانے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ تو ایک نبی اس کے پاس پیغام اللہ کے پاس سے آتا ہے، کیا اس کی ذات کے لیے صرف آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جو پیغام بھیجا ہے اس پیغام کا مقصد ہی یہی ہے کہ بندوں کی ہدایت ہو۔ اگر یہ پیغام صرف اسی کے پاس رہ جائے گا تو اس پیغام کا فائدہ کیا ہے؟ اس ہدایت کا فائدہ کیا ہے؟ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا ہے قرآن میں، جب آدم علیہ السلام کو زمین میں اتارا گیا تو یہی کہا گیا نا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ یقیناً ضرور تمہارے پاس میرے پاس سے ہدایت آئے گی۔ یہ ہدایت انبیاء کے پاس آتی ہے، رسولوں کے پاس یہ ہدایت آتی ہے، اور یہی ہدایت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچائے۔ اگر پہنچانا ہی نہیں ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کی ہدایت کسی ایک انسان کے ساتھ خاص اس کے تعلق سے آئے گی؟ پھر اس کے نبی ہونے کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کی ہدایت کے لیے
کام کرے، اس کے لیے سبب بنے، وہ نبی بنتا ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پاس وحی آ گئی، اس کے لحاظ سے وہ عمل کرے گا اور کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بات پہلی وجہ ہے کہ یہ بات صحیح نہیں معلوم ہوتی کہ وحی بھی آئی اور وحی آنے کے بعد تبلیغ کا حکم نہیں دیا گیا۔ دوسری بات یہ، اگر ان کے پاس وحی آئی ہے اور وہ لوگوں تک نہیں پہنچاتے ہیں تو یہ کتمان علم ہوگا۔ نبی کے پاس کیا آئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی آئی ہے، اور وحی وہ دوسروں تک نہیں پہنچائیں گے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ علم کو چھپانا کہا جائے گا۔ کتمان علم کہتے ہیں، علم کو چھپانا ہوا۔ علم کو چھپانا تو یہ تو ایسی چیز ہے کہ ہر شریعت پہ اس کو حرام رہی ہے۔ جو علم ہے اس لیے ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اگر اس نبی کے پاس علم آیا ہے تو اسے چھپانے کا حکم کبھی نہیں آ سکتا، لازمی طور پر اسے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہی یہ تو آئے لیکن پہنچانے کی بات اس سے نہ کہی جائے؟ تیسری وجہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، مشہور حدیث، کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، تو یہ امتیں جو میرے سامنے پیش کی جا رہی تھیں تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی، ایک نبی ہے، اس کے ساتھ صرف ایک آدمی ہے، ایک نبی ہے اس کے ساتھ دو آدمی ہے، ایک نبی ہے اس کے ساتھ پوری ایک جماعت ہے، ایک نبی ایسا بھی ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں آپ، اوردت علیہ الامم، میرے سامنے امتیں پیش کی گئیں تو ایک نبی آئے، ان کے ساتھ ایک آدمی ہے، ماننے والا ان کے ساتھ ایک آدمی، ایک نبی آئے ان کے ساتھ ماننے والے دو آدمی ہیں، نبی آئے ماننے والے ایک پوری جماعت ہے۔ دلیل اس میں کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اس نبی کو ماننے والے ایک، دو یا جماعت، لفظ نبی استعمال کیا گیا ہے۔ لفظ کیا استعمال کیا گیا ہے؟ نبی استعمال کیا گیا ہے۔ اگر بات یہ ہوتی کہ اس کو تبلیغ کا حکم ہی نہیں تھا تو یہ ایک ماننے والے، دو ماننے والے، جماعت ماننے والے کہاں سے آتے یہ؟ جب یہ کہا گیا کہ ایک نبی کے ساتھ ایک جماعت ہے، ایک نبی کے ساتھ دو آدمی ہے، ایک نبی کے ساتھ ایک آدمی ہے، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کی تبلیغ کے نتیجے میں نبی پر کوئی ایک ہی آدمی ایمان لایا، ایک نبی پر دو ہی آدمی ایمان لایا، ایک نبی پر پوری جماعت ایمان لائی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کو بھی تبلیغ کا حکم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ فرق کرنا رسول اور نبی کے درمیان اس لحاظ سے کہ رسول کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے اور نبی کو تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا، اس لحاظ سے تفریق کرنا بہرحال مناسب نہیں ہے۔ دوسرے، دونوں میں تفریق کی اس طریقے سے کی گئی ہے کہ رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دے کر کے بھیجا گیا ہے، رسول اسے کہتے ہیں جسے نئی شریعت دے کر کے بھیجا گیا ہے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے نبی کی، پہلے رسول کی شریعت کو پہنچانے کا پابند ہے، اس کو نئی شریعت دے کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت دے کر کے بھیجا گیا ہے، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو پرانی شریعت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، نئی شریعت اسے دے کر کے نہیں بھیجا گیا ہے۔ جو لوگ بھی اس رائے کے قائل ہیں وہ دلیل کے طور پر یہ پیش کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جو بھی انبیاء گزرے ہوئے ہیں وہ سب کی سب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت دے کر کے ہی بھیجے گئے ہیں۔
ان کو نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، نئی شریعت نہیں دی گئی تھی۔ جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نبی آئے ہیں، جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی وہی شریعت دے کر کے بھیجے گئے ہیں، نئی شریعت نہیں دی گئی تھی، اس لیے ان کو انبیاء کہا جاتا ہے، وہ رسول نہیں ہیں، رسول نہیں ہے، ان کو انبیاء کہا جائے گا۔ یہ ایک بات ہے، ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے، دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، لیکن اس قول کے اندر جو پریشانی ہے وہ یہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام نئی شریعت لے کر کے آئے تھے یا جی موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی وہی شریعت ان کی بھی تھی۔ عہد قدیم اور عہد جدید جو کہتے ہیں، عہد قدیم یہ تورات ہے اور عہد جدید یہ انجیل ہے، تو شریعت تو وہی تھی جو پہلے موجود تھی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور بھی وحی آئی تھی، اور بھی احکام آئے تھے جو انجیل کی شکل میں تھے، لیکن یہ لوگ تورات کے بھی پابند تھے، کیونکہ جو شرعی احکام ہیں وہ تورات کے ہی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا جائے گا؟ رسول تھے یا صرف نبی تھے؟ یہ تو 5 اولو العزم رسولوں میں سے ہیں ایک۔ ابھی وہ بات آگے چل کر کے رسولوں کے ایمان میں یہ بھی داخل ہے کہ 5 رسولوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم من الرسول، یعنی ان کا رسولوں میں بھی درجہ اونچا ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، اور موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کے زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے یہی، تو یہ بھی بات اتنی جو ہے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کہا جائے کہ رسول کو دے کر کے بھیجا جاتا تھا اور نبی کو پہلی والی شریعت پر عمل کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ ایک تیسری بات اس سلسلے کی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، وہ یہ ہے، کہتے ہیں ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، اور ہر نبی رسول ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ دونوں میں فرق کرنے کے لیے کہ ہر رسول، جو رسول ہے لازمی طور پر وہ کیا ہوگا؟ نبی بھی ہوگا۔ اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری رسول کے بارے میں، کہیں نبی بھی آیا ہوا ہے، کہیں رسول بھی آیا ہوا ہے۔ قرآن میں نبی بھی آیا ہے اور رسول، اور بھی بعض دیگر انبیاء کے بارے میں رسول کا لفظ بھی آیا ہے اور نبی کا لفظ بھی آیا ہوا ہے۔ کبھی ایک ہی رسول کے بارے میں دونوں کو جمع بھی کر دیا جاتا ہے، یعنی رسول بھی کہا گیا ہے اور نبی بھی کہا گیا، تو یہ یاد رکھ لیجئے۔ جی بولیے۔ ہاں جی قتل کر سکتے ہیں، جی 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 جہاں تک یہ مسئلہ ہے، قرآن میں یہ بیان ہے یقتلون نبیین، یعنی قوم یہود کے بارے میں ان کی برائیاں جو بیان کی گئی ہیں، اس کے بارے میں یہ بیان ہے کہ وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے، اس کے بارے میں یہ بیان ہے۔ تو وہ لفظ قرآن میں وہ آیا ہوا ہے، لیکن وہ صرف نبی ہی ہے یا اس میں رسول بھی شامل ہیں، وہ مسئلہ ہے، کیونکہ ہر رسول بھی نبی ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے۔ تو یہودیوں کی برائی اگر یہ کہیں کہ وہ صرف نبی کو قتل کرتے تھے، رسول کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں جو قرآن میں آیا ہے اس میں نبی اور رسول دونوں شامل ہیں، بلکہ انہوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث کی بعض باتوں کو سمجھنے کے لیے بڑی اہم ہوتی ہیں، وہی میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ اس کو اچھی طرح سے نقطے کو سمجھیے گا کہ ہر رسول نبی ہوتا ہے،
لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. یہ فرق یاد رکھ لیجئے بس کہ ہر رسول کیا ہے؟ نبی بھی ہے. تو کبھی بھی پریشانی نہیں آئے گی کہ بعض انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے تو کہیں نبی سے ہے اور کہیں رسول سے، کیونکہ وہ رسول ہے تو لازمی طور پر کیا ہے؟ نبی بھی ہے. لیکن جو نبی ہیں جیسے آدم علیہ السلام ہیں ان کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. پہلے رسول کون ہے؟ نوح علیہ السلام. تو ہر رسول نبی ہوتا ہے. اسی سے آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جائے گی جو قادیانیوں نے ہندوستان میں کی تھی، مرزا غلام احمد قادیانی کو لے کر کے، جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ کیا ہے؟ نبی ہیں، رسول ہیں، ان کے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، اور ان سے یہ بات کہے گی کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ خاتم، قرآن میں آیا ہوا ہے؟ نہیں، بولیے، خاتم النبیین ہے. تو جھٹ سے یہ بات کی نہیں، وہ تو نبیوں کے خاتم ہیں، یہ رسول ہیں، رسول کے خاتم نہیں ہے. یعنی اس طرح کی بات، یعنی رسول وہاں سے ختم نہیں ہوئے، رسول ابھی بھی آئیں گے، وہ صرف کیا ختم ہو گئے ہیں؟ ابھی نبی ختم ہو گئے. جبکہ یہ مسئلہ وہاں پہ سرے سے نہیں ہے. جب نبی نہیں آئیں گے، نبیوں کے لیے خاتم ہیں، ختم کرنے والے ہیں، وہاں سے ان کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، تو رسول بدرجہ اولا، کیونکہ رسول کا درجہ اس سے اونچا ہوتا ہے، اور ہر رسول نبی ہوتا ہے. تو رسول بھی بعد میں نہیں آ سکتا ہے کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے. جب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو پھر کوئی سلسلہ باقی نہیں رہے گا. یہ اچھی طرح سے سمجھ لیجیے. قرآن کی اس آیت سے کبھی پریشانی نہیں آنا چاہیے. کوئی بھی رسول آئے گا تو لازمی طور پر وہ نبی بھی ہوگا. تو ہر رسول نبی ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں آپ کو مختلف رسولوں کے بارے میں انبیاء کا لفظ بھی آیا ہوا ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے سلسلے کے خاتم ہو گئے تو لازمی طور پر رسولوں کا سلسلہ خود بخود ختم ہو گیا, کیونکہ رسول بھی ہوگا تو لازمی طور پر وہ کیا ہوگا, نبی بھی ہوگا. تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کون سا جو قادیانی لوگ خواہ بیچ میں لا کر کے, حالانکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ نبوت اور رسالت کا پورا سلسلہ ختم ہو گیا. احادیث میں اس کی صراحت موجود ہے, لیکن وہ خواہ لفظ پکڑ کر کے نہیں, اور نبیوں کے بارے میں بات کہی گئی ہے, رسولوں کے بارے میں بات نہیں. ہر رسول نبی ہوتا ہے, لیکن ہر نبی کا رسول ہونا یہ ضروری نہیں ہے. یہ بات جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے.
جی کوئی سوال ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ موضوع کو یہیں پہ روک کر کے پھر آئندہ ہفتے انشاءاللہ آپ کے سامنے ہوں۔ اس میں اسی لیے کوئی فرق نہیں کرتے کہ جو بھی رسول ہیں وہ لازمی طور پر کیا ہے؟ نبی ہیں، کوئی فرق کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی رسول ہیں وہ کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور جو نبی ہیں ان کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور اس لحاظ سے جو نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں ان کو سامنے رکھ کر کے جو فرق بیان کرتے ہیں کہ کیسے کریں گے، وہ یہ کہ نبی کو کسی مشرک قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ تو سب سے پہلے شرک کب آیا دنیا میں؟ نوح علیہ السلام کی قوم پہلے مشرک ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کی، سب سے پہلے شرک یہیں سے آیا تھا۔ اور جب شرک آیا تو نوح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا۔ اس کے پہلے شرک نہیں تھا تو رسول کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر مشرک قوم کی طرف جسے بھی بھیجا جاتا ہے وہ رسول ہوتا ہے، وحی بھی آتی ہے، اور ساتھ میں اس کی تبلیغ بھی کرتا ہے اور لوگوں کو شرک سے ڈراتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے۔ وہ سب کی سب رسول بھی ہے اور نبی بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف جی ہاں، وہ رسول تھے، جی اس مطلب تاریخ سے ہاں وہ رسول تھے، اس لیے کہ وہ ان کے اندر جو شرک آ گیا تھا اس شرک سے ان کو جو ہے نجات دینی تھی، اس شرک سے ان کو دور کرنا تھا۔ وہ رسول ہیں، جب رسول ہیں تو لازمی طور پر نبی بھی ہیں، نبی ہونے کا انکار نہیں۔ ہاں ہاں نہیں، خاتم کے معنی وہ نہیں ہوتے اصل۔ ختم کا جو معنی جو یہ ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہے ختم کرنے والا، تو نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وہ معنی اس کا ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ ما یختم بہ، اس کے معنی کیا ہے؟ اصل میں خاتم کے معنی رنگ کے نہیں عربی ہیں، بلکہ ما یختم اسٹامپ، سیل جسے کہا جاتا ہے، وہ اصل اس کا معنی ہے۔ تو جو ہے وہ انبیاء کے سیل ہیں، مطلب کیا ہوا؟ اب جب کوئی چیز بند کر کے آپ سیل کر دی تو وہ بند ہے، اب اس کے بعد نہیں کھل سکتی ہو۔ تو خاتم کا معنی کریں گے تب بھی معنی وہی آتا ہے، سیل اب ہو گیا ہو، یعنی اب کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے بالکل سیل کر دیا گیا، یعنی اب اس کو نہیں کھولا جائے گا، بند کر دیا گیا۔ تو نبوت اور رسالت کے سلسلے کو بند کر دیا گیا آپ کے ذریعے سے۔ جی اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر ایک رسول ہے، لیکن جن انبیاء کا بھی تذکرہ آیا ہے نوح علیہ السلام کے پاس قرآن میں، ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ صرف وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے، کیونکہ قرآن میں خاص طریقے سے رسول کا لفظ بھی آتا ہے اور نبی کا لفظ بھی آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس میں ہوں گے کچھ ایسے، کیونکہ وہ بہت زیادہ تعداد ہے، انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم نہیں جانتے پورے، سب کے تذکرے بھی نہیں ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ قوم تھی، ہدایت پر آ گئی تھی، اور اسی کو باقی رکھنے کے لیے، اسی توحید پر باقی رکھنے کے لیے ان کی طرف جو ہے نبی بنا کر کے بھیجے گئے کہ ان کو ہدایت کرتے رہیں، ان کی رہنمائی کرتے رہیں، ان کے پاس وحی آتی رہے، بس اسی سلسلے کو باقی رکھا انہوں نے، کسی مشرک قوم کی طرف ان کو نہیں بھیجا گیا۔ جی جتنے بھی قرآن میں تذکرہ آیا ہوا ہے، جن کے ساتھ رسول کا بھی لفظ آیا ہوا ہے نبی کے ساتھ، ہم سب کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ وہ رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں۔ اس کے بارے میں پھر یہ کہ اس میں آتے ہیں یا نہیں آتے وہ مسئلہ نہیں، ہم سب کے بارے میں پھر یہی کہتے ہیں کہ ان کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، وہ رسول ہے۔ اس لیے ہارون علیہ السلام بھی کیا ہے؟ رسول ہے، کیونکہ شرک سے روکنے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے ان کو بھی بھیجا گیا ہے، اور باقاعدہ ان کو بھیجا گیا ہے۔ ہر ایک کے لیے کتاب کا نازل ہونا ضروری نہیں، لیکن ہر ایک کے لیے ہدایت کا آنا ضروری ہے، یعنی کتاب باقاعدہ ہو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے پہلے میں ایمان بالکتب میں بیان کیا تھا آپ لوگوں کو کہ ہر نبی کے پاس، ہر رسول کے پاس آسمان سے ہدایت، وہی ضرور آئے گی، وہ ہر ایک کے پاس آنا ہے، چاہے صرف نبی ہوگا تب بھی آئے گا۔ تو یہ ہدایت تو ہر ایک کے پاس آنی ہے،
اس ہدایت میں کبھی یہ رہتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، اور کبھی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ توحید ہے، قوم مشرک ہے، ان کو کس کی طرف بلاؤ؟ توحید کی طرف بلاؤ۔ ہدایت دونوں طرف ہو سکتی ہے، دونوں چیزوں کے بارے میں ہو سکتی ہے۔ بس کیا جائے، قوم جتنی بڑی مشرک تھی اور جتنی بڑی توحید کی دعوت تھی، رسول کا درجہ اتنا ہی اونچا بھی ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ انشاءاللہ ابھی باتیں